اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم نے عربی گرامر میں یہ دیکھا تھا، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی 4 چیزیں جب تک ہمیں پتہ نہ ہوں، نہ ہم اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی تھی اس کی حالت۔ اس کی حالت سے مراد یہ ہے کہ آیا اس کے آخر میں جو حرف آ رہا ہے وہ رفع کی حالت میں ہے یا نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت۔ دوسرا یہ کہ اسم جو ہے اس کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جنس کیا ہے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کی عدد کیا ہے، یعنی آیا وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اور آخری چیز جو تھی وہ کہ اس کی وسعت کیا ہے۔ وسعت کا مطلب ہے آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کا یہ چوتھا پہلو بھی دیکھ لیں گے۔ الفاظ کی جنس کی کچھ مثالیں لیجئے۔ مثلا مذکر کی مثال ہم لیتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں، جیسے ابن، اخن، رجل، ولد، ابن۔ یہ حقیقی اس لیے کہ ان کے حقیقی معنی میں مؤنث موجود ہیں۔ اب کے مقابلے میں اخ کے مقابلے میں اخت، رجل کے مقابلے میں امرا، یا ولد کے معنی آگے جو ہے بن، اور ابن کے معنی میں جو ہے وہ اس کا حقیقی جو ہے وہ لفظ موجود ہے۔ تو اسی طرح غیر حقیقی کیا ہوتے ہیں؟ وہ جن کا کوئی مذکر ہو تو مؤنث نہیں ہوتا، مؤنث ہو تو مذکر نہیں ہوتا، جیسے کتاب، قلم، شجر، حجر۔ آئیے مؤنث کی مثال لیتے ہیں۔ حقیقی جیسے یہ اوپر ہم نے دیکھا، ان کے مقابلے میں ام، اخت، امرات، بنت، ناقۃ، یہ جو ہے مؤنث الفاظ ہیں۔ اور غیر حقیقی میں دیکھیں تو ارض، سماء، شمس، ریح، یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ یہ کہ ان کو ہم کہتے ہیں حقیقی اور غیر حقیقی، مذکر اور مؤنث۔ اب مذکر کی ایک مثال یہ لیجیے حقیقی کی، کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایسا اسم جس کا اپوزٹ یا مخالف موجود ہو، جیسے رجل یعنی مرد ہے تو اس کے مخالف کیا ہے؟ امراتن، عورت ہے۔ تو یہ کیا؟ یہ حقیقی ہے۔ پھر مؤنث کی 3 قسمیں ہیں: حقیقی، قیاسی یعنی علامتی، اور سماعی۔ ہم کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کسی اسم میں کیا وہ اسم حقیقی ہے، مؤنث ہے اس کا، یعنی حقیقی معنی میں اس کا کوئی مؤنث ہے۔ اگر ہے تو وہ حقیقی مؤنث اور مذکر ہوں۔ اگر نہیں ہے تو ہم اگلا سوال کریں گے، مؤنث کی کوئی لفظی علامت موجود ہے؟ مؤنث کی لفظی علامت کیا ہوتی ہے؟ کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے، کسی لفظ کے آخر میں یا مکسورہ یعنی کھڑی زبر آ جائے، جیسے کبرا، صغرا، اور یا پھر جو ہے الف ممدودہ آ جائے۔ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حمزہ کے ساتھ جو ہے الف آ جائے۔ تو یہ جو ہے اگر وہ بھی علامت نہیں ہے، پھر ہم یہ پوچھیں گے آیا یہ کئی سماعی تو نہیں ہے مؤنث؟ مثلا اسے اہل زبان تو مؤنث نہیں استعمال کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو اسم کا جو وہ جنس ہوگا مذکر۔ سادے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، عربی زبان میں ہر اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ وہ حقیقی مؤنث ہے یا کوئی جو ہے وہ علامتی مؤنث ہے یا سماعی مؤنث ہے۔ اگر یہ تینوں آپ ثابت نہیں کر پائے تو بس سمجھ لیں وہ اسم جو ہے مذکر۔
عربی میں مؤنث علامتی کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ گولتا ہو آخر میں، جیسے جنتن، آیاتن، سورتن، صالحتن۔ اور مؤنث بنانے کا طریقہ بھی ایک یہ ہے کہ مؤنث لفظ کے آخر میں گولتا لگا دیں، وہ مؤنث ہو جاتا ہے، جیسے عابد سے عابدتن، عالم سے عالمتن، مومن سے مومنتن۔ اور اسم کے آخر میں یا پھر الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ کا مطلب ہے الف کے ساتھ جو ہے حمزہ آ رہا ہو، مثلا بیداؤ، ہمراؤ، صفراؤ، یہ کیا ہے؟ یہ سب مؤنث لفظ ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہو، یعنی مکسورہ کے آخری لفظ پہ کھڑی زبر آ رہی ہے اور یا ہو، مثلا صغرا، کبرا، حسنا، اولا، یہ اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ سب مؤنث ہیں۔ یہ مؤنث کی علامتیں ہیں۔ مؤنث کی 3 علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ آخر میں گولتا آئے، یا الف ممدودہ آئے یعنی الف اور حمزہ اکٹھا آئے، یا الف مکسور آئے یعنی جو یا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر آئے، تو وہ جو ہے علامت ہے مؤنث۔ لیکن اس کے ایکسیپشن بھی ہیں، جیسے گولتا جو ہے ہم نے کہا اسامتو، طلحتو، اسی طریقے سے حذیفۃ، معاویۃ، وہ ان کے آخر میں گولتا ہے لیکن وہ مذکر ہے۔ تو ایکسیپشن جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کہیں کسی چیز کی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے اس کلیے کے تحت، کہ اگر الف مقصورہ ہے لیکن وہ جو ہے مذکر ہو سکتا ہے۔ الف جیسے الف مقصورہ میں دیکھیں عیسیٰ، موسیٰ، مذکر ہے، حالانکہ وہ آخر میں یا بھی اور اس پہ کھڑی زبر بھی آ رہی، تو ایکسیپشن ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک یہ نظم دیکھی تھی کہ ایک جو ہے حرب کے دوران ایک سپاہی جو ہے وہ آسمان میں ایک تارے کو دیکھتے نیند میں چلا گیا، جب اس کی آنکھ یا سورج شمس طلوع ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں اکیلا جو ہے نفر رہ گیا ہے، اور اس نے ہوا نے ری نے اسے گھیر رکھا ہے، تو اس نے پانی سے بھری ہوئی ایک جو ہے دلو لے کر محفوظ راستے تک، راہ سبیل تک اپنا جو ہے راستہ نکالا۔ چلتی ہوئی گرم جو ہے ریح میں وہ کسی جو ہے پناہ کا متلاشی تھا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکتے۔ اپنی اس پریاس میں اسے ایک جو ہے کیا ہے بیر یعنی کنواں نظر آیا، وہاں ایک کمرے میں جو ہے کیا ہے ایک تاس سے بھرا ہوا یا شراب خمر سے بھرا ہوا ایک جو ہے کیا ہے تاس رکھا تھا۔ ایک گھونٹ لینے کی خواہش اس میں دل میں ابھری، لیکن جہنم کے خوف سے اس نے اپنی خواہش پر قابو پاتے ہوئے اس جو ہے تاس کو عصا مار کر جو ہے توڑ ڈالا۔ تو یہ جو ہے دیکھیں ایک حرف، ایک سما، شمس، نفس، دار یا نار، دلو، ارض، سبیل، ری، بیت، دار، خم، قلف، جہنم، عصا، کل، یہ سارے کیا ہیں مؤنث سمائی ہیں کہ اہل عرب ان کو مؤنث ہے۔ دیکھیں ایک ہر یعنی جنگ کے دوران ایک سپاہی سما میں آسمان میں ایک تارے کو دیکھتے نیند میں چلا گیا، جب شمس طلوع ہوا اس نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں اکیلا نفس رہ گیا اور نار نے اسے گھیر رکھا ہے، سو اس نے پانی سے بھری ایک دلو یعنی ڈول لے کر محفوظ ارض تک اپنا سبیل راستہ نکالا۔ چلتی ہوئی گرم ریح یعنی ہوا میں وہ کسی بیر یعنی کنویں کا متلاشی تھا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ اپنی اس تلاش میں اسے ایک دار گھر دکھائی دیا، وہاں ایک کمرے میں خمر یعنی شراب سے بھرا ایک پلس یعنی برتن یا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ ایک گھونٹ لینے کی خواہش اس کے دل میں ابھری، لیکن جہنم کے خوف سے اس نے اپنی خواہش پر قابو پاتے ہوئے عصا یعنی لاٹھی مار کر کلس یعنی اس گھڑے یا مٹکے یا برتن کو توڑ دیا۔ تو یہ سارے کے سارے لفظ کیا ہیں یہ مؤنث سے سماعی ہیں۔ یہ تقریباً 16 الفاظ بنتے ہیں۔ قرآن میں یہ 16 کے 16 الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور مؤنث آئے ہیں، تو اس کو آپ اس نظم کی مدد سے یاد کر لیجئے، یا ایک اور نظم ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس سے یاد کر۔ تو یاد رکھیے سماعی مؤنث کا کوئی اصول نہیں ہے، ہمیں سن کر معلوم ہوتا ہے کہ عرب اسے جو ہے کیا ہے مؤنث مانتے ہیں۔ دیکھیے یہ 16 لفظ اب یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، شمس، نار، دار، سما، ہر، بیر، ارض، نفس، دلو، اس کے ساتھ ری، سبیل اور عصا۔
12 یہ ہیں اور اسی طرح 4 جو ہیں وہ اور ہیں۔ سمائی مؤنث کی کچھ مزید مثالیں ہیں، ہواؤں کے نام، ہواؤں کے جتنے نام ہیں عربی میں وہ سب مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ریحٌ، سرسرٌ، حاسب۔ قبائل کے نام یعنی قبیلوں کے نام، جیسے قریش، اوس، خزرج۔ دوزخ کے نام، نار، جہنم، سقر۔ ملک اور شہروں کے نام، جیسے ارم، بکہ، تو مدینہ، تو بکہ جو ہے یہ مکہ کا نام ہے۔ شرابوں کے نام جیسے خمر، رحیق، حروف تہجیب علی باتا، یہ سبھی مؤنث ہیں۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے ید، ہاتھ، رجل، پنڈلیاں، اذن، کان، یہ بھی سمائی ہیں۔ تو اسم کی ہم نے پھر گردان دیکھی تھی، ہم نے دیکھا تھا ایک اسم جو ہے مذکر وہ 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، رفع، نصب، جر۔ مثلا کافر ایک لفظ ہے، 2 پیش کے ساتھ رفع کی حالت ہے، 2 زبر کے ساتھ نصب کی حالت ہے، 2 زیر کے ساتھ جر کی حالت۔ اور جب یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ جب یہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منصوب۔ جب یہ حالت جر میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور۔ اور اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ کافر کی مؤنث کیا ہے؟ بولتا لگائیں، کافراتن۔ تو اب دیکھیں کافراتن، 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 یعنی یہ جو ہے ایک ہی اسم کی 6 حالتیں بن گئی ہمارے پاس۔ کیا ہے؟ مذکر کی 3 اور 3 مؤنث کی۔ پھر اسی طرح ہم نے ایک لفظ لیا حسن، یہ مذکر لفظ ہے، 2 زبر کے ساتھ حسنن، 2 زیر کے ساتھ حسن۔ اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ حسنتن، یعنی گولتا لگا دیں گے، 2 پیش کے ساتھ رفع کی حالت، 2 زبر کے ساتھ نصب کی حالت، 2 زبر کے ساتھ جر کی حالت۔ اور خود لفظ یہ کیا کہلائے گا؟ مرفوع، منصوب، مجرور۔ مؤنث سمائی دیکھیے، نفس، نفسن، نفس۔ اب یہ جو مؤنث سمائی ہے نا اس کا مذکر نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ ہے ہی مؤنث۔ تو کچھ لفظ ایسے ہوں گے عربی میں یا ہر زبان میں ہوتے ہیں جو صرف مذکر ہوتے ہیں، ان کا مؤنث نہیں ہوتا، یا مؤنث ہوتے ہیں تو ان کا مذکر نہیں ہوتا، ان کی پھر صرف یہ 3 حالتیں بنے گی، حالت رفع، نصب، جر۔ ان میں پھر ان کا مؤنث ہے تو مؤنث رہے گا، مذکر ہے تو مذکر رہے گا، دوسرا نہیں بنے گا۔ یعنی مؤنث جیسی لفظ ہے اس کا مذکر نہیں ہے۔ اگر مذکر لفظ ہوگا جیسے کتابن، 2 پیش سے، کتابن، 2 زبر سے، کتابن، 2، کتاب ہے مذکر لفظ تو لہذا اس کا مؤنث نہیں بنے گا۔ عربی میں 28 حروف ہیں، حروف تہجی جو ہیں الفابیٹک 28 ہیں، ان میں سے 14 کو شمسی کہتے ہیں، 14 کو قمری کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے آئیے دیکھیں۔ جو شمسی ہیں اس میں تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ شامل ہیں۔ اور جو قمری ہیں ان میں الف، با، غین، ہا، جیم، کاف، با، خا، فا، عین، کاف، یا، میم، ہا ہیں۔ اب ان کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ بنایا گیا ہے، حق کا خوف ایک عجب غم ہے۔ اگر آپ یہ جملہ یاد کر لینا، حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس میں یہ 14 لفظ ہیں، یہ قمری، ان کے علاوہ کوئی بھی لفظ آتا ہے وہ شمسی ہوگا۔ یعنی اگر آپ یہ 28 حروف تو یاد نہیں کر سکتے، بھول جاتے ہیں، تو یہ ایک جملہ یاد کر لیں، خوف، حق کا خوف ایک عجب غم ہے۔ اس جملے میں جتنے حروف آ رہے ہیں یہ سب شمسی ہیں۔ تو کسی بھی حرف کو جب آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کون ہے تو اس جملے میں لے جائیں اسے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں شین کیا ہے، آپ اس جملے میں دیکھیں حق کا خوف ہے، اس میں شین نہیں ہے تو لہذا شمسی ہے۔ فرض کر لیں میں کہتا ہوں اس میں جو ہے خا کو ڈھونڈیں کہ یہ کس کا ہے، حق کا خوف، دیکھیں خا یا مل گیا لہذا یہ قمری۔ تو صرف اگر اس ایک جملے کو آپ یاد رکھ لیں تو اس کے اندر وہ 14 حروف آتے ہیں جو قمری ہیں، جو حرف اس 14 میں نہیں ہے وہ سب کے سب شمسی ہیں۔ اب ایک دوسری پہچان ہوتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو جو شمسی حرف ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں لام کی آواز نہیں آتی، یعنی دوسرا طریقہ یہ جس حرف کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ الف لام لگائیں۔ دیکھیں اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ الشمس، الشمس نہیں پڑھتے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو شمسی لفظ ہوتا ہے اس میں جو ہے کیا ہے؟ شد آ جاتا ہے، الشمس، لہذا یہ شمسی ہے۔
کمر کو دیکھیں، اب کمر کے ساتھ الف لام ملائیے، کیا الکمر، لام کی آواز آ رہی ہے اور جزم آ رہی ہے، یعنی جزم اور لام کی اگر آواز نکل رہی ہو تو کمری لفظ ہے، اگر لام کی آواز نہیں نکل رہی ہو شد ہے تو کیا شمسی، یہ دوسری پہچان۔ پہلی پہچان کیا تھا؟ یا تو ان کو یاد کر لیں کہ 14 یہ جو ہے شمسی ہے، یہ کمری ہے، یا یہ جملہ یاد کر لیں حق کا خوف ایک عجیب غم ہے، اور کوئی بھی لفظ چیک کرنا ہے تو اس جملے میں ڈھونڈے، اگر ملتا ہے تو وہ کمری، نہیں ملتا ہے تو شمسی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس کے ساتھ الف لام لگائیں، اگر الف لام کے ساتھ جو ہے شد آ رہی ہے اور وہ لام نہیں پڑھا جا رہا الشمس، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شمسی لفظ۔ اگر وہ پڑھا جا رہا ہے جیسے القمر اور جسم آ رہی ہے شد میں، تو وہ کیا ہے؟ کمری۔ اب یہ دیکھیں آپ کو کچھ لفظ ہے، مثلا العادل، اب آپ لوگ بتائیے العادل جو ہے شمسی ہے یا کمری ہے؟ جی جی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، تو میرا مائک جو ہے کمری کمری ہے، کیونکہ جزم آ رہا ہے اور لام پڑھا جا رہا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے الدرس، کیا ہے؟ شمسی ہے کمری ہے؟ شمسی شمسی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے الحسن، کمری یہ شمسی شمسی اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے الخالق، کیا کمری ہے؟ کمری نہار، کیا ہے؟ شمسی کمری، شمسی ہے۔ الولد، واو کیا ہے؟ کمری ہے شمسی ہے؟ الولد کمری ہے سر۔ کم حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس میں دیکھیں واو ملتا ہے، خوف کے اندر واو موجود ہے، لہذا کمری ہے، اور ویسے بھی شد نہیں آ رہا۔ التمر، تا کیا ہے؟ شمسی ہے کمری ہے؟ کمری شمسی ویری گڈ، جتنی کمری کا اس نے تو 10 میں سے 20 لے، ماشاء اللہ، لوگ 10 میں سے 10 لیتے ہیں، ہمارے 20 لے لیے۔ التمر، حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس میں تا ڈھونڈ کر دکھا دیں مجھے، میں 10 نمبر اور دوں گا، 10/30 کر دوں گا۔ حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس میں تا کا لفظ ڈھونڈے کہ کس کے اندر تا نہیں آ رہا ہے تو شمسی لفظ ہے۔ پھر دوسرا بڑی پکی نشانی آپ کو بتائی کہ لام کی آواز نہیں نکلے گی اور جو لفظ ہے اس کے اوپر شد ہوگا۔ میں اسے پڑھ رہا ہوں التمر، لام کی آواز ہی نہیں نکال رہا، شد بھی آ رہی ہے۔ حق کا عجب خوف ہے ایک غم والا جو ہے اس میں بھی نہیں تا مل رہا، تو پھر یہ جو ہے کمری کہاں سے ہوگا؟ ہاں کمری الفاتح، کمری حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف، خوف میں فا آ رہا ہے نا، تو لہٰذا فا جو ہے وہ کمری ہے۔ اس طریقے سے صرف وہ ایک جملہ آپ یاد کر لیں تو کتنا آسان ہے، کسی بھی لفظ کو اس کے اندر ڈھونڈیں، اگر ملتا ہے کمری، نہیں ملتا ہے شمس، سیدھا فا۔ تنوین، تنوین کیا ہوتا ہے؟ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں معرفہ اور نکرہ۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آ بک، یعنی ایک بک، کوئی بھی کتاب، اسی طرح عربی میں ہوتا ہے بابن، دروازہ، کوئی بھی دروازہ یا ایک دروازہ، صراطن، کوئی بھی یا ایک جو ہے رستہ، کتابن، کوئی بھی کتاب یا ایک کتاب، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی ایک لفظ لگے گا ہمیشہ ترجمے۔ نکرہ اسم کا ترجمہ کرتے ہوئے اس میں ایک کوئی چند کچھ، ان میں سے کوئی اس طرح کا ایک لفظ آئے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں بابن ایک دروازہ، صراطن ایک رستہ، کتابن ایک کتاب، یہ کیا نکرہ ہے۔ آئیے معرفت، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اسم جس کے شروع میں الف لام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دا بک، دا جو ہے وہ کیا معرفہ کی علامت ہے، اور آ جو ہے وہ عام کامن نون کی علامت ہے۔ ابن صالح دیکھیے البابو، ہاں جی، البابو میں با کیا ہے؟ شمسی ہے کمری ہے؟
कमरे शमसी जी। अल किताबु, अल किताबु क्या है? काफ क्या है? कमरी है शमसी है? हक का खौफ, हक का आता है ना, हक का खौफ, काफ आया तो क्या कमरी है। चलें, ये हो गए खास। तो नकरा क्या होता है? जिस पे तनवीन है। मार्फा क्या होता है? जिस पे अलिफ लाम। ये मोटा फर्क है दोनों का। यानी अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज से लगा देते हैं तो वो मार्फा हो जाता है, लेकिन एक और तब्दीली आती है। क्या? अलिफ लाम लगते ही ये तनवीन खत्म हो जाती है। मसलन बैतुन नकरा है, अलिफ लाम लगा, अल बैतु मार्फा हो गया, और तनवीन से ये वाहिद में आ गया। क्यों? तनवीन जो है वो नकरा की लामत है। अब हमने अलिफ लाम लगा के इसको मार्फा बना लिया, इसलिए ये अब तनवीन नहीं रह सकती। इसका मतलब हुआ एक ही चीज एक वक्त में मार्फा और नकरा इकट्ठी नहीं हो सकती, या वो नकरा होगी या मार्फा। अगर नकरा है तो उस पर तनवीन आएगी, अगर मार्फा है तो अलिफ लाम आएगा। जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं होगी, जब तनवीन होगी तो अलिफ लाम नहीं। ये फर्क है इनका नकरा मार्फा का। तो आइए देखें, अल वलदु क्या है? मार्फा है नकरा है? मार्फा वाव क्या है? शमसी है कमरी है? हक का खौफ, खौफ खौफ वाव उसमें मौजूद है, लिहाजा कमरी हो गया। अल हसनु, हसन हा जो है क्या है? कमरी है शमसी है? हक, हक 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 में हे शुरू ही हक हो रहा है, तो लिहाजा ये तो कमरी लफ्ज हुआ। अब कमरी देखें, इनको मिलाना। हमारे पास एक मार्फा लफ्ज है अल वलद, एक दूसरा है अल हसन। हम चाहते हैं इनको मिलाएं। देखिए इनको मिलाने का क्या तरीका होगा। इनको मिलाते हुए हम अल वलदो अल हसनो नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या होगा? अल वलदुल हसन, अल वलदुल हसनो। ये जो है ये ड्रॉप होगा अलिफ। ये देखें, जैसे अन बैत से मिलाए तो क्या? अनिल बैतु, अनिल बैतु एंड लाम से मिल जाएगा। क्यों? बे जो है वो क्या है? कमरी लफ्ज है, इसलिए जज्म आएगा। कैसे कमरी है? हक का खौफ, अजब, अजब में बा है ना, तो लिहाजा बा जो है कमरी है, तो कमरी के लिए क्या आता है? जज्म आती है। मिलाते हुए क्या होगा? जज्म आ जाएगी। अनिल बैती, अनिल बैती। और अगर मिन को मिलाएंगे, ये वाहिद लफ्ज है। मिन को जब मिलाते हैं तो वो क्या है? जबर देकर मिलाते हैं। बाकियों को जेर देकर मिलाते हैं। अनिल बैती, नून के नीचे जेर दिया, लेकिन मिन के लिए हमेशा जबर देते हैं। मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी। अब ये देखिए, लफ्ज के आखिर में तनवीन हो तो वो क्या होता है? जैसे रजुलुन, ये क्या होगा? नकरा होगा। नकरा होगा। लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अल कलम, ये क्या है? मार्फा। मार्फा लफ्ज के आखिर में गोलता आ जाए तो क्या होगा? हाँ जी, मुअन्नस होगा ना, लैलतुन। लेकिन दूसरी तरफ ये मुअन्नस। क्या है? नकरा है मार्फा है? लैला। नकरा नकरा। क्यों? तनवीन आ रही है, जिस पे तनवीन आ रही नकरा, खत्म, इससे खत्म। लफ्ज के आखिर में फर्ज करें अलिफ ता आ रहा है, लफ्ज है आयातुन। अब बताइए, आयातुन जो है वो नकरा है मार्फा है? नकरा। नकरा तनवीन आ गई है। तनवीन आ गई है। बस अब ये आपको नकरा और मार्फा आ गया। आज का असल सबक यही है, हमने नकरा मार्फा का फर्क करना है। जिस लफ्ज पे अलिफ लाम आए वो मार्फा, जिस पे तनवीन आए वो नकरा। तीसरा रूल ये कि अलिफ लाम जब आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। चौथा ये कि तनवीन आएगी तो अलिफ लाम। पांचवा ये कि जब किसी लफ्ज को अगले से मार्फा को मार्फा से मिलाते हैं तो जेर देकर मिलाते हैं, लेकिन मिन एक ऐसा लफ्ज है जिसको जबर देकर।
اب ہم نے اسم کے چاروں پہلو دیکھ لیے، جو ہمارا اصل مقصد تھا یہ اتنے 4 لیکچرز کے اندر ہم نے کور کیا۔ پہلا ہم نے دیکھا حالت، تو حالت سے کیا مراد ہوتی ہے اسم کی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حالت سے ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا چیز ہمیں پتہ چلتے ہے اسم کے بارے میں؟ یہ رفع ہے، اس کی رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے؟ گڈ، یعنی اس کی حالت کیا ہے، وہ کس حال میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، جر کی؟ اگر وہ جر کی، رفع کی حالت میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع، مرفوع۔ اور اگر نصب کی حالت میں تو کیا کہیں گے؟ منصوب، اور اگر جر کی حالت میں تو کیا کہیں گے؟ مجرور۔ مجرور، دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں حالت سے مراد یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالت سے کیا مراد ہے، یہ دیکھنا کہ آیا وہ لفظ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ مجرور، کیوں یہ اتنا ضروری ہے؟ آئیے میں آپ کو، جب لفظ حالت رفع میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، ڈوور ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے، کسی کام کا کرنا، یعنی اس جملے میں پتہ چلتا ہے کام کس نے کیا، کون کر رہا ہے۔ اور جب وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے وہ حالت مفعولی میں ہوتا ہے، مفعولی، یعنی اس کے اوپر کام کیا جا رہا تو اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور جب حالت مجرور میں ہوتا ہے تو وہ اس کا کسی سے کوئی تعلق ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آپس میں کہیں، اس لیے ان کی یہ حالتیں جاننا ہے۔ تو حالت سے کیا مراد ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور یا رفع، نصب، جر، یہ حالت میں۔ اگلی چیز ہم نے پڑھی جن، تو جن سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی سمے جنس کے اندر؟ مؤنث یہ مذکر، مذکر ہے یا مذکر مونس ہے ہے؟ یا مؤنث ہے؟ مذکر مؤنث کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ لفظ جو ہیں جو مذکر ہوتے ہیں ان کے لیے مذکر الفاظ آتے ہیں۔ مثلا اگر مجھے یہ نہ پتا ہو کہ رجل مذکر ہے، جمع بناتے ہوئے میں اسے جو ہے کیا رجلات رجلات کر سکتا ہوں، میں تو اسے سمجھوں گا یہ مؤنث۔ اور اگر مجھے یہ پتا ہو جائے امراتن جو ایک مؤنث لفظ ہے تو اس کی جمع جو ہے امراتون امراتینہ نہیں میں بناؤں گا۔ اس لیے ہمیں اس کی جنس کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ جب ہم اس سے جملہ بنا رہے ہیں یا جملے کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں عربی سے اردو میں تو ہم اس کا صحیح ترجمہ کر سکیں۔ یہ نہ کہیں کہ دیوار گر گیا، آسمان پھٹ گئی، ایسا ترجمہ نہ ہو جائے۔ جب تک آپ کو اس کے مذکر مؤنث کا نہیں پتا پھر آپ دیوار کو جو ہے گر گیا کریں گے، آسمان کو پھٹ گئی کر دیں گے، اور زمین جو ہے وہ غرق ہو گیا کر دیں گے۔ تو اس لیے جنس کا عربی میں خیال رکھا ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھا عدد، جب ہم کہتے ہیں ہمیں اسم کا عدد پتا ہونا چاہیے تو اس سے کیا مراد ہم نے؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد، تثنیہ، جمع کی اہمیت یہ ہے جب آپ جملے میں اسے استعمال کریں گے واحد ہے تو اس کے ساتھ لفظ جو ہے واحد آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا ہوا مسلم، ہوا ہمیں پتہ ہے واحد اسم ہے تو ہم نے مسلم واحد لیا۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا ہوا مسلمون، اور اگر مجھے وہ پتہ چلے وہ عدد ہے تثنیہ، دو والا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ میں جو ہے کتابانے نہیں لا سکتا۔ ہما، کتابانے کا مطلب ہے پیچھے دو والا کوئی صیغہ ہوگا تو میں لاؤں گا کتابانے۔ تو یہ عدد جو ہوتا ہے واحد، تثنیہ، جمع، یہ جملے کی بناوٹ میں ضروری ہوتا ہے، وہ ہمیں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے یہاں کوئی دو کا ذکر ہو رہا ہے، ایک کا ہو رہا ہے یا جمع کا ہو رہا ہے، اس کے مطابق الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اسم کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وسعت، جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسعت کیا ہوتی ہے؟ اسم میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ کی بات اس لیے کی جاتی ہے معرفہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ کیا جاتا ہے، سوری نکرہ کا۔ اور معرفہ کا ڈائریکٹ ٹرانسلیشن، مثلا میں کہوں الکتاب، ترجمہ ہوگا کتاب، میں کہوں کتابن تو ترجمہ ہوگا ایک کتاب۔ یعنی ترجمے میں فرق پڑتا ہے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ نکرہ کے لیے جو آگے چیزیں آئیں گی وہ نکرہ آئیں گی، معرفہ کے لیے معرفہ آئیں گے۔ تو یہ اس لیے اسم کے 4 پہلو بہت ضروری ہیں عربی گرامر میں کہ اس کی حالت کیا ہے،
آیا وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یا حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اس کی جنس کیا آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کیا آیا وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، وسعت میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ معرفہ ہی نکرہ ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ کو کلیئر ہیں تو کیونکہ یہ آج ٹاپک ہمارا کلوز ہو جائے گا، کل سے ہم جو ہے وہ فعل میں یا کسی اور چیز میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ آج مجھ سے اس وقت ان چاروں کا جو ہے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کلیئر نہیں ہے، میں کلیئر ہوں کہ حالت سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت کیا، میں نے بتا دیا آپ کو کہ جب رفع کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ فاعل ہوتا ہے، نصب کی حالت میں یا منصوب ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس پہ اثر ہو رہا ہے، وہ مفعولی حالت ہوتی ہے، جب حالت مجرور میں ہوتا ہے تو اس کا کسی چیز سے تعلق بن رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ترجمہ صحیح ہم اردو سے عربی اور عربی سے اردو میں کریں۔ جنس کا اس لیے ہے کہ جنس اگر مذکر ہے تو مذکر کے حساب سے الفاظ اس کے ساتھ آئیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث الفاظ اس کے ساتھ آئیں گے۔ مثلا مجھے اگر یہ پتہ چلے رجلون جو ہے وہ مذکر ہے تو میں اس کے ساتھ ہاذا لگاؤں گا، میں اس کے ساتھ جو ہے ذالک لگاؤں گا، اور اگر وہ مجھے پتہ چلے کہ امراتن مؤنث ہے تو میں اس کے ساتھ حاضے ہی کا استعمال کروں گا، میں اس کے ساتھ تل کا استعمال، یعنی جو الفاظ ہے وہ مؤنث مذکر کے اس کی جنس کے مطابق جو جملے میں آتے ہیں۔ عدد سے مراد ہے کہ آیا واحد ہے یا جمع ہے، کیوں جب ہم اس کے ساتھ الفاظ جوڑیں گے واحد کے ساتھ واحد آئے گا، تسنیہ کے ساتھ تسنیہ آئے گا، جمع کے ساتھ جمع کے الفاظ آئیں گے۔ سر یہ مجرور جو ہے اس کا ذرا کائنڈلی جو ہے نا تھوڑا سا کیجیے، یہ ایک پوزیشن کے لیے ہوتا ہے مجرور جو ہے؟ وسعت جو ہے، وسعت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے نکرہ ہے یا معرفہ، نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ اضافی لفظ لگیں گے، معرفہ ہے تو اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا۔ آپ نے رفع کی حالت کا پوچھا ہے یا حالت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ حالت سے میں نے بتایا کہ اشارتاً آپ کو میں نے بتایا کہ رفع کے اندر وہ فاعل ہوتا ہے، دوور ہوتا ہے، یعنی وہ کرنے والا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، اللہ غفور، اب الف اللہ کے اوپر پیش آ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ رفع ہے۔ تو رفع کا مطلب اس میں اللہ کام کرنے والا، اللہ غفور، اللہ مہربان ہے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کتاب اللہ، اللہ کے نیچے زیر آ گیا، اب یہاں پہ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کون سی حالت ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، زیر آ رہا ہے، مجرور ہے، مجرور ہے۔ تو یہاں کتاب کا اللہ سے تعلق ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے، کتاب پہ کوئی کام، یہ تعلق کرا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سر عند اللہ، اللہ کی کیا حالت ہے یہاں؟ ان اللہ یہ مجرور ہے، مجرور ہے، تو یہاں تعلق ہے اللہ کے پاس، یعنی کوئی چیز ہے جس کا ہم ذکر کریں وہ اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ جب آپ آگے چلیں گے یہ آئیں گی چیزیں، ابھی ابتدائی سٹیج پر آپ اس کے اندر مت الجھیں، صرف جتنا بتایا جا رہا ہے وہ آپ پکا کر لیجئے کہ اچھا یہ رفع ہوتا ہے، یہ جو ہے نصب ہوتا ہے، یہ جر ہوتا ہے، رفع میں جو اسے مرفوع کہتے ہیں، نصب میں ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں، اور جو نصب میں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، جر میں ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اور یہ چاروں حالتیں ہم یہ دیکھ لیں، رفع کا مطلب، حالت کا مطلب ہے رفع، نصب، جر، جنس کا مطلب ہے مذکر مؤنث، عدد کا مطلب ہے واحد تثنیہ جمع، وسط کا مطلب معرفہ۔ یہ اسم کے چار پہلو ہیں۔ اس سلائیڈ کو میں چند دن آپ کو دکھاتا رہوں گا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ پکا ہو جائے، جو اس لیسن کے شروع میں آپ کو میں دکھایا تھا اسم ہے، اور آگے چار جو ہے دائرے لگے ہیں، اور ہر دائرے کے آگے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان سے رفع سے کیا مراد ہے، نصب سے کیا مراد ہے، جر سے کیا مراد ہے، مذکر مؤنث سے کیا مراد ہے، واحد تثنیہ جمع سے کیا معرفہ نکلا۔ وہ اس کی مین امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جو ہمیں سمری کے طور پر یاد دلاتے ہیں کہ اسم کی یہ چار چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ان چار چیزوں سے کیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہے اسم کی حالت۔ اسم تین حالتوں میں سے ایک ہوتا ہے، فاعلی حالت۔ فاعلی حالت کا مطلب ہے وہ مرفوع ہوگا۔ دوسرا ہے، اس کی مثال دیکھیے، ضربا حامد زید، حامدن پہ کیا آ رہا ہے؟ تو پیش آ رہے ہیں، کیا ہے؟ حامدن جو ہے یہ مرفوع حالت سبجیکٹ ہے، ہے،
مرفوع یہ حالت میں. سب مرفوع حالت سبجیکٹ نہ میں. کریں, مجھے انگریزی نہیں آتی, آپ اردو میں بات کریں. جب انگریزی کے لیسن میں ہوں گا وہاں پہ میں انگریزی سے بات کروں. ہاں, ضربا حامد زید, حامد پہ دو پیش آ رہے ہیں, یہ کیا رفع کی حالت, اس کا مطلب ہے فاعلی ہے. فاعلی کا مطلب ہے کام کرنے والا ہے, اس حالت کو ہم کہیں فاعلی. اگلا جملہ دیکھیں, حامد, اگلا جملہ دیکھیں گے کیا مفعولی حالت میں کیا ہوگا, منصوب. اقرض زید حامد. اب اس میں حامدن کو ہم پکڑیں گے کیونکہ ہم منصوب دیکھنا چاہتے ہیں. حامدن پہ کیا ہے, دو زبر ہے نا, دو زبر دو کا زبر مطلب اور ہے الف ہے. یہ جو ہے کیا حالت کون سی ہے اس کی, نصب ہے, اور یہ خود کیا ہے, منصوب ہے. تو منصوب. منصوب میں کیا ہے, مفعول ہے. دیکھیں, قرض دیا زید نے حامد کو, اس کا مطلب ہے دینے والا کون ہے, زید ہے. زید کیا ہے, مرفوع ہے, دیکھیں اس پہ دو پیش ہے, اور حامد زید جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے, اس پہ جو ہے وہ دینے کا اثر پڑ رہا ہے, قرض لینے کا اثر پڑ رہا ہے. حامد کیا ہے, وہ منصوب کی حالت ہے. پہلے جملے میں پھر واپس آ جائیں, ضربا حامد زید, مارا حامد نے زید کو. مارنے والا کون ہے, حامد ہے, مرفوع حالت میں. لیکن زید مار کھا رہا ہے, اس پہ مار کا اثر پڑ رہا ہے مفعولی حالت میں, تو اس پہ کیا ہے, منصوب ہے. یعنی کسی بھی جملے میں اگر کوئی مرفوع حالت میں آ رہا ہے یا وہ رفع کی حالت میں ہے اور مرفوع ہے, تو وہ کیا, وہ کام کرنے والا ہے, اس جملے کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ جو ہے اس پہ دو زبر آ رہے ہیں, نصب اور وہ منصوب ہے کوئی لفظ, تو وہ کیا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. مفعولی جیسے حالت ہے. پہلے میں زید جو تھا وہ کیا تھا, زید مرفوع تھا. پہلے جملے میں ضربا حامد زید, زید یہاں پہ کیا ہے, زید منصوب ہے سر. اور حامد جو ہے وہ مفعول ہے. اگلے جملے میں دیکھیں, اقرض زید حامد, اس میں مرفوع کون ہے, حامد ہے, اور منصوب کون ہے, سوری منصوب حامد ہے, اور مرفوع جو ہے زید مرفوع ہے. جی. اب اضافی حالت کو دیکھیں, اس کی مثال مجرور, کتاب حامد, حامد کے نیچے دو زیر ہے, کیا ہے, حالت اضافی میں مجرور ہے, جر اس کے نیچے آ رہا ہے, اس کا تعلق ہے کیا, کتاب کس کی ہے, حامد کی, حامد کی کتاب. اب یہ حالتوں کا فرق پتہ چل گیا. فاعلی حالت مرفوع کا مطلب ہے وہ کام کرنے والا ہوگا, مفعولی حالت کا مطلب منصوب, اس پہ کام کا اثر ہو رہا ہوگا. اضافی حالت یہ مجرور, وہ جس کا کوئی کسی چیز سے تعلق بن رہا ہو. سر ہر اسم کے مرفوع, منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اسم اگر مرفوع ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حالف فاعلی حالت میں, اگر منصوب ہے تو مفعولی حالت میں, اگر مجرور ہے تو اضافی حالت میں. چنانچہ گرامر میں بہتر فہم یعنی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں اور ان کی حالت کیا, اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا, کیوں ہے وہ. یہ تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں, یعنی اسم کون سا ہے, اس اسم کی حالت کیا ہے, اور اس حالت کی وجہ کیا, کیوں ہے. اردو کے اس جملے پر غور کریں, مدد کی حامد نے زید کی. فاعل کے تعاون کے لیے سوال کریں, کس نے مدد کی, جامعہ کا حامد نے, تو حامد کیا ہوا, فاعل, مرفوع کی حالت. حامد مرفوع ہو گیا. مفعول کے لیے تعاون کریں, سوال کریں کس کی مدد کی, جامعہ کا زید کی, جس کی مدد کی گئی وہ کیا ہوا, منصوب ہو گیا, نصب کی حالت ہو. پھر ہے, چنانچہ جواب سے یہ معلوم ہوا کہ جس لفظ کے آخر میں نے لگا ہو اردو میں وہ فاعل ہوتا ہے, اور جس لفظ کے ساتھ کو لگا ہو وہ مفعول ہوتا ہے. یہ اردو میں پہچان ہے. فاعل کی پہچان یہ کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوگا, اور مفعول کی کو لگا ہوگا. جیسے حامد نے زید کی مدد کی, حامد کے ساتھ نے لگا ہوا ہے, لہذا حامد جو ہے مفعول ہے, وہ جو ہے کیا, سوری وہ کیا, فاعل ہے, کرنے والا. اور زید کے ساتھ کو لگا, زید کی, زید کو, زید کے, کا, کے, کو, جو بھی لگ جائے گا وہ کیا ہوگا, وہ مفعول. عربی مفعولی میں حالت. جو ہے یہ کا کے نے نہیں ہوتا, اس میں کیا ہوتا ہے,
اس میں رفع نصب جر سے پہ جاتے ہیں. اب جملے کی ترتیب بدل دیں. مثلا مدد کی زید کی حامد نے. پہلے جملہ کیا تھا؟ مدد کی حامد نے زید کی. ٹھیک ہے نا. اب اس کی ترتیب ہم بدلتے ہیں. حامد اب بھی جو ہے فاعل ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، حامد نے. اور کس کی مدد کی؟ زید کی کا کے لگا ہوا جو ہے وہ مفعول ہوگا. یہ اردو میں ہوتا ہے. ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حرف نے اور کو جو ہے وہ ہر حالت میں اس کے ساتھ لگیں گے جو فاعل ہے. نے کے ساتھ، مفعول ہے تو کو. عربی میں بھی جملے میں ترتیب بدل سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اعراب ہیں وہ پکے رہیں گے. چاہے آپ جو ہے اللہ غفور، غفور اللہ، کوئی فرق نہیں ہے ترجمے میں. لیکن کیا ہے، اللہ کے اوپر جب تک پیش ہے وہ رفع کی حالت ہے، چاہے پہلے آ رہا ہے چاہے بعد میں. نصر حامد زید، چلیں اس نے آسان جملہ دیا. اس نے کہا مدد کی حامد نے زید کی. عربی میں تو ہمیں دو پیش نے بتایا یہ فاعل ہے، زید پہ دو زبر نے بتایا. ترجمے میں ہم نے بتایا مدد کی حامد نے زید کی. حامد کے ساتھ نے آیا، زید کے ساتھ کیا آیا، تو ہم نے پہچان لیا کون فاعل ہے کون مفعول ہے. اب ترتیب بدلتے ہیں عربی میں. نصرا زیدن حامدن، ترجمہ وہی رہے گا، اب بھی وہی ہے کہ مدد جو ہے زید کی حامد نے کی. حامدن بدلنے سے ترجمہ میں یہی تبدیل ہے، لیکن زید کے ساتھ وہی کا کے کی لگا ہے، حامد کے ساتھ وہی نے لگا ہے. عربی میں آپ دیکھیں زید کے اوپر وہی جو ہے دو زبر آ رہے ہیں، نصب کی حالت آ رہی ہے. حامد پہ دو پیش آ رہے ہیں جو کہ رفع. یعنی عربی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی حالت نہیں بدلتی. حالت جو ہے وہ ویسی رہتی ہے. چاہے حامد شروع میں آیا بھی تو رفع تھا، مرفوع تھا، بعد میں آیا بھی تو رفع ہے. اور زید رفع. جو ہے پہلے بھی آیا تھا تو جو ہے وہ نصب میں تھا، پہلے آ گیا تب بھی جو ہے زید جو ہے کیا ہے نصب میں، حالت نصب میں. یہ حالت نہیں بدلتی، ترتیب بدل جاتی ہے. ترجمہ بھی نہیں بدلتا، الفاظ آگے پیچھے نہیں بدل جاتے، مطلب اس کا وہی نکل رہا. دونوں صورتوں میں حامد فاعل ہے اور اس کو تنوین پیش سے ظاہر کیا گیا ہے. اس طرح زید جو ہے مفعول ہے اور اس کو تنوین جو ہے کیا زبر سے ظاہر کیا گیا. چنانچہ معلوم ہوا اگر اسم واحد ہے تو فاعل پیش سے ظاہر ہوگا اور مفعول زبر سے. یعنی فاعل کی صورت میں اسم مرفوع اور منصوب مفعول کی جگہ صورت میں منصوب ہوگا. آئیے اب ایک اور چیز ہے، اسم کی دو حالتیں کیا ہے؟ معرفہ یعنی خاص چیزوں کی، نکرہ عام چیزوں. اس میں معرفہ جو ہے اس کی پھر کچھ قسمیں ہیں. مثلا اسم علم، اسم علم کہتے ہیں کسی کے ذاتی نام کو، کسی شخص جگہ یا چیز کا خاص نام. جیسے کیا ہے؟ زیدن، مکہ، القلم. یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے؟ اسم علم. اسم علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اگلی دیکھیے اسم ضمیر، پرونون. زمین کیا ہوتا ہے؟ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال، مثلا ہوا، انتا، نحنو، وہ، تو، میں، ہم. یہ کیا ضمیر ہے؟ یہ سب کے سب کیا معرفہ ہوتی ہے. اسم بھی ہوتی ہے معرفہ ہوتی ہے. پھر دیکھیں اسم اشارہ، جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے ھذا، ذالک، اولئک. یہ کیا ہے؟ یہ اسم بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. معرفہ باللام، کسی لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگ جائے تو اسے کہتے ہیں معرفہ باللام. کیا الف لام سے خاص ہو گیا، جیسے الباب، القلم، الصالح. اس میں موصول جس کے ساتھ یہ اس میں موصول ہے، الذی، الذین، اللتی، الللاتی وغیرہ. یہ الذی، اللاتی، الذین، یہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ لگے خود یہ کیا ہے؟ اس میں موصول اسم ہے اور کیا ہے؟ اس کو معرفہ. تو معرفہ کی کتنی قسمیں؟ ویسے تو 7 ہوتی ہیں، یہ 5 جو ہے ہر جگہ ہر کتاب میں، اس لیے اس نے بھی 5 ہی مثالیں دی ہیں، ورنہ اس میں 2 مثالیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حرف ندا، کسی کے ساتھ اگر حرف ندا لگ جائے، جیسے یا رجل، اے مرد، یا ولد، او لڑکے، یا یہ وہ، یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ اس کو خاص کرتا ہے. کیوں؟ آپ کسی کو جو آواز دیتے ہیں کسی ایک خاص کو دے رہے ہوتے ہیں. مثلا 4 بندے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں
ओए लाल कपड़े वाले, वो लाल कपड़े वाला मखसूस हो गया, बाकी तीन जो जिनके मुख्तलिफ कपड़े वो नहीं है, उसको आप पता है किसको आप पुकार रहे हैं, यानी खास हो जाता है। हर्फ सर निदा जिसके साथ लग जाए वो भी। और एक होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसे कहते हैं मुताफ, मुदाफ। मुदाफ, मुदाफ का मतलब है उसका उससे ताल्लुक हो, जैसे ताल्लुक की जोड़ियों में एक होता है मुदाफ। तो मुदाफ इलैह अगर हो, किसी के साथ मुदाफ का ताल्लुक आ जाए, जैसे हम कहते हैं नेक लड़का। अब नेक जो है ये एक लफ्ज है, अगर लड़का ना लगाओ तो नेक आम लफ्ज है, लेकिन जब कहेंगे नेक लड़का, ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैह, यानी एक ताल्लुक की जोड़ी पैदा होगी जिसमें क्या है, किसी की खूबी अच्छाई बुराई बयान की जाए। ये भी इसमें मार्फत होते। ये 7 किस्में हैं इसमें मार्फत की। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें लाम, इसमें मौसूफ। ये 5 हर किताब में दी हुई हैं, बाकी ये 2 कहीं कहीं कुछ किताबों में लिखी हुई हैं। जो है मार्फा बिल, जो है हर्फ निदा, और जो है मुदाफ मुदाफ, ये 2 अगर इजाफा करें तो आपकी ये 7 की पूरी लिस्ट हो जाती है कि मार्फा लफ्ज कौन से होते हैं। इसमें अलम होता है जो किसी का नाम हो, जैसे जैद मक्का कलम। इसमें जमीर होता है जैसे हुआ अंता नहनु। इसमें इशारा होता है हाजा जालिका उलाइका। मार्फा बिल्लाम अलिफ लाम जिसके साथ जुड़ जाए, अल बाब अल कलम। इसमें मौसूला जिसके साथ अल्लाजी अल्लाती अल्लाती जो आता है ये होते हैं, या हर्फ निदा या जिसके साथ आ जाए, या मुदाफ और मुदाफ अलैह हो। तो ये सब मार्फा की ये 7 टोटल किस्में। इसमें नकरा क्या होता है ये उसे भी देखते हैं। इसमें नकरा मतलब है आम, इसकी सिर्फ 2 ही किस्में हैं। आइए, एक को कहते हैं इसमें जात, यानी किसी जात को कहते हैं, किसी चीज, मसलन कुर्सी किसी एक चीज का जात, कलम किसी एक चीज का नाम है, किताब किसी का नाम है, मर्द किसी का नाम है, औरत किसी का नाम है, किसी चीज का किसी को जाहिर करता है। तो किसी आम चीज का नाम जो होता है, जाती नाम जो होता है, यानी कुर्सियां तो हर चीज को कुर्सी नहीं कहेंगे, कलम कलम हर एक को कलम नहीं कहेंगे, एक खास शक्ल की चीज को कलम कहेंगे। मर्द हर एक जानदार को नहीं कहेंगे, एक मर्द एक खास किस्म की शक्ल सूरत का जो है जानदार वो है, उसका नाम है। तो ये इसमें जात कहलाता है। मसलन इंसान, फर्श, फर्श कहते हैं घोड़े को, हजर पत्थर, जाहिर है पत्थर एक अलहदा चीज है, घोड़ा अलहदा चीज है, इंसान अलहदा चीज है, ये उनके जाती नाम। फिर है इसमें सिफ्त, जो सिफ्तें होती है ना वो भी आम होती हैं। मसलन हम कहते हैं हसन, अच्छा खूबसूरत, तैयबुन बेहतर, अच्छा सहल आसान, ये क्या है, ये सिफ्त है। ये जो जितनी सिफ्तें हैं ये भी इसमें नकरा होती हैं। एक होता है इसमें मसदर, जिससे इसम निकलते हैं, काम का नाम, नसरुन, फतहुन, जलूसुन, ये भी मसदर है। और क्या है इसमें नकरा है। इसमें नकरा की क्या इलामत आ रही है, मसदर में इसमें नकरा की क्या इलामत आ रही है। ये 2 जबर 2 जेर 2 पेश तनवीन तनवीन तनवीन। आ रही है। हमने जब ये शुरू किया था मार्फा नकरा का फर्क, तो यही 2 बातें की थी। हर वो सर इसम जिस पे तनवीन आ रही है नकरा, जिस पे अलिफ लाम आ रहा है मार्फा। तो यहाँ देखें इन पे क्या तनवीन आ रही है, तो ये है ही नकरा। इसमें नकरा की निशानी क्या आती है, आइए आपको बताते हैं। तनवीन, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ये जिस पे आ जाए वो क्या होगा, नकरा होगा। हासिल कलाम ये है, यानी सारी बैत का नतीजा ये है, हर वो इसम जिस पे तनवीन आए वो नकरा होता है। फिर उसकी मिसालें दी, इसमें जात हो सकता है, इसमें सिफ्त हो सकता है, इसमें मस्दर होता है, ये 3 मिसाल। हर वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो जाए वो मारफा होता है। फिर उसकी 7 मिसालें आपको दी, इसमें अलम है, इसमें जमीर है, इसमें जो है वो क्या है, इशारा है, इसमें जो है क्या है वो मौसूला है, इसी तरीके से जो है हर्फ निदा है, मुदाफ इलैह है, अलिफ लाम के साथ जुड़ के आ रहा है जो लफ्ज, वो क्या है, वो सारे के सारे मार्फा की 7 किस्में हैं। उनको देख लें और नकरा की ये लिख लें, आपका इसमें मार्फा नकरा आपसे नहीं निकलता, नहीं आपके हाथ से।
اب ہے اس میں نکرہ سے معرفہ بنانے کا ایک طریقہ، سادہ طریقہ یہ، اس میں نکرہ پہ الف لام داخل کر دیں معرفہ ہو جائے گا، لیکن ایک تبدیلی آپ کو کرنی پڑے گی، کیا؟ مثلا بیتون تھا، ہم نے الف لام لگایا، البیتو بنے گا، البیتون نہیں بنے البیتو، گا، البیتو، البیتو جو ہے کیا ہے، یہ اس میں معرفہ ہے، معرفہ بلا معرفہ ہو گیا، کیوں؟ الف لام لگ گیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، معرفہ بنانے کا طریقہ الف لام لگا دیں، لیکن یہ یاد رکھیں تنوین پھر ہٹ جائے گی، تنوین نہیں رہے گی۔ گرامر والے اس کو ایسے مثال دیتے ہیں کہ الف لام کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، جیسے ہی وہ کسی لفظ کے ساتھ جڑتا ہے اس کو ڈنڈا مارتا ہے، تنوین جو ہے گر جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے، اپنے جاتے جاتے ایک نشانی چھوڑ جاتی ہے، دو پیش ہوتا ہے تو ایک پیش چھوڑ جاتی ہے، دو زبر ہوتا ہے ایک زبر دے دیتا ہے، دو زیر ہوتی ہے تو ایک زیر دیتے ہیں، تاکہ کوئی اور اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ کتاب سے، الکتاب، درس سے، الدرس، الدرس میں دال کیا ہے؟ قمریہ شمسیہ؟ حق کا خوف شمسی ہے سر، غم ہے، عجب ایک غم ہے، شمسی ہے، دال میں نہیں نظر آ رہا، شد نظر آ رہی ہے، لام پڑھا نہیں جا رہا، الدرسوں میں پڑھ رہا ہوں، لام پڑھ ہی نہیں رہا، لام نہیں پڑھ رہا، شمسی، تنوین آ گئی شمسی، اور جو ہے حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس میں دال ہے ہی نہیں، جو پکی نشانی ہے کہ یہ قمری لفظ نہیں ہو سکتا، قمری نہیں ہے تو پیچھے شمسی ہے، اور تیسری چیز تو پڑھا ہی نہیں۔ قلم سے القلم، صادق سے الصادق، الصادق میں صاد کیا ہے؟ شمسی ہے قمری ہے؟ قمری، قمری کس نے کہا بھائی اور کیسے کہہ دیا؟ شمسی ہے سر، میرا الف لام نہیں جملہ پڑھا جا سنیں، رہا، الصادق حق ہے، کا خوف ایک عجب غم ہے، کہیں پہ سواد نظر آیا؟ حق میں کوئی سواد ہے، خوف میں کوئی سواد ہے، ایک میں ہے، عجب میں کوئی ہے، غم میں ہے میں کوئی ہے سواد؟ نہیں ہے، تو شمسی لفظ ہے۔ پھر یہ کہ شد نظر آ رہی ہے، پھر یہ میں کہہ رہا ہوں الصادق، میں الصادق نہیں کہہ رہا، تینوں علامتیں پکی کہہ رہی ہیں شمسی، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اسے قمری؟ قمری ہے، ثابت کریں، 50 نمبر اسٹیٹ پہ آپ کو ملے۔ ذہن کو تھوڑا ہلائے، تھوڑا سا ہلائے۔ یہ لفظ کتنی دفعہ ہم نے دہرا لیا کہ جی حق کا خوف ایک عجب غم ہے، شد، الف لام، پھر یہ لام کی آواز نہیں آ رہی، یہ کتنی دفعہ میں نے دہرا دیا، اب آپ کو پکا ہو جانا چاہیے۔ لیل سے اللیل، اللیل، ہاں جی، یہاں جو ہے نا اب آپ ہنسیں گے، یہاں پہ اللیل نام پڑھا جا رہا ہے سر، قمری ہے، یہ ہے، قمری ہے، حق کا خوف ایک عجب غم ہے، حق میں لام نہیں ہے، خوف میں لام نہیں ہے، ایک میں لام نہیں ہے، عجب میں لام نہیں ہے، کا میں لام نہیں ہے میں نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے شمسی لفظ ہوا۔ پھر دوسری بات آپ کہتا ہے شد آئے گی، اس میں شد آئی ہوئی ہے، اب آپ کہ جی لام پڑا ہے، استثناء ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو پکا یہ ہے کہ حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس 14 حرف جو کمرین میں اگر کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے وہ شمسی، ختم، ٹھیک ہو گیا سر، بائی تسنیہ چاہے وہ لام پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے، شد آ رہا ہے، چلو دو علامتیں تو ملی نا، شد کی علامت مل گئی، ہمارے اس جملے حق کا عجب خوف غم میں جو ہے یہ لفظ لام نہیں ہے، لام شمسی۔ طالب، طالب خیر یہ تو ہو گیا، ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیا وقت ضائع کروں، آپ یہ کو جو آگے لے کے اللیل ہے سر، جی سر جی میں کہہ رہا ہوں یہ جو اللیل بھی ہے، اس میں بھی ایک لام جو ہے وہ ساکن ہے پہلے والا، اور دوسرے جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ابھی چھوڑ دو، ابھی ہم نے تو آپ کو ایک بڑا پکا ایک جملہ دے دیا، 4-5 لفظ کا ہے، اس کو رکھ لیں، اس میں کوئی ٹھیک ہے لفظ سر، حرف ملتا ہے قمریہ نہیں ہے تو بس ختم، باقی اچھا، چیزیں چھوڑے، سب سے آسان یہی ہے۔ زید، زید عالم، کیا ہوگا؟ زید العالمین، یہ جو ایک نیا قاعدہ تھا بتانا تھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی تنوین والے لفظ کو معرفہ سے ملاتے ہیں تو یہ تنوین کھل جاتی، تنوین کیا ہوتا ہے؟ اصل میں 2 نون ہوتے ہیں،
زیدون نون ہوتا ہے نا، تو یہ نون کھل کے یہ تنوین جب کھلتی ہے ایک پیش اور ایک نون کی شکل میں کیا ہو جائے گا زیدون العالم، یہ نون کے نیچے زیر دے کے ملائیں گے زیدون العالم، اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی، یعنی ملانے والا، قطع کرنے والا، ٹوٹا قطع کر کے نکالے، کیونکہ اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں تنوین سے۔ تو ابن اور اسم کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کسی اور وقت دیکھیں۔ اب زید کو ابن کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا زید نبن، اس کا حمزہ اصلی ہے، یہ کھڑا رہے گا، یہ نہیں جائے گا۔ حاضہ کے ساتھ اسم کریں گے حاضل اسم، حاضہ جو ہے اس میں تنوین ہے ہی نہیں تو وہ نون نہیں آئے، حاضل اسم بن گیا، تنوین ہوگی تو نون نکل کے آئے گا۔ ال کو ابن سے ملائیں گے الابن، الابن ہوگا، تنوین نہیں ہے اس لیے نون نہیں ہے۔ الاسم، دیکھیں ان میں نون نہیں آ رہا کیونکہ یہ تنوین نہیں ہے، تنوین والا لفظ کو جب جوڑیں گے معرفہ سے تو تب ایک نون نکلے گا، نون قطنی زیر کے ساتھ وہ ان دونوں کو جوڑ دے گا، جیسے زید العالم تھا۔ پھر ہم نے یہ اس میں نکرہ کی گردان دیکھی ہے کیا تھا، یہ کر لی تھی کل، مسلم مسلمن مسلمین، اور اس کی تسنیہ کیا ہوگا مسلمان مسلمین مسلمین، جمع کیا ہوگا مسلمون مسلمین مسلمین، مؤنث میں کیا ہوگا مسلمت مسلمتن مسلمات، تسنیہ کیا ہوگا مسلمتان مسلماتین مسلماتین، جمع کیا ہوگا مسلمات مسلمات۔ یہ کل جو ہم نے 18 کیے تھے، یہ تو 9 بتا رہا 18، اور ہم نے اس کے 36 کیے تھے کیا، المسلم المسلمہ المسلمی المسلمہ نے المسلمین المسلمین المسلمون المسلمین المسلمین المسلمات 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 المسلماتین المسلماتین المسلمات المسلمات المسلمات۔ الف لام لگانے تو آپ کے 18 اور 36 پورے ہو جاتے ہیں، ہم نے کل بڑا وقت اس پہ ضائع کیا تھا، تو اب میں اس پہ نہیں، یہ دیکھیں یہ آ بھی گیا الف کے ساتھ، المسلم المسلمی المسلمان المسلمین المسلمین المسلمون المسلمین المسلمین المسلمات 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 المسلماتان المسلماتین المسلماتین المسلمات والمسلمات۔ یہ آپ کے 18 جو ہے معرفہ کیا گیا، 18 نکرہ کیا گیا، تو آپ جو ہے یہ ایک لفظ سے جس کا مذکر مؤنث دونوں بن سکتا ہے، آپ کتنے 36 جو ہے وہ حالتیں بنا سکتے ہیں، رفع نصب جر کی جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ آج کا سبق کو ہم یہیں روکتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں اگر کوئی کام کی بات ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا وہی یہ آگے ان میں دیا ہوا اور اسی کی مشقیں ہیں، ان کو نوٹس آپ کو مل جائیں گے، آپ کی یہ مشق ہوگی۔ دیکھیں مومن ہے، اس کی دونوں حالتیں ہوتی ہیں، مومن مومناتن اس کی 36 حالتیں بنے گی، صادق صادقاتن اس کی 36 حالتیں، مشرک مشرکاتن 36 بنتے ہیں، کاذب کاذب۔ آپ تھوڑا سا حوصلہ کر کے ایک کاغذ پکڑ کے بیٹھ کے ان 4 کے صرف ٹیبل 36 پر آپ کو ساری عمر نہیں بھولے گی، بس بیٹھے کون لکھے کون، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، اور ہم کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ ہے جس نے لکھا ہے، موسیٰ نے لکھا ہے، موسیٰ خود آ کر پڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیوں پڑھے، لکھا موسیٰ ہے تو موسیٰ پڑھے۔ تو آپ لوگ جو ہے یہ 4 لفظوں کی پریکٹس کر لیجئے، اور اگلی دفعہ میرے ساتھ جو ہے بحث کر لیجئے کہ آپ کو یہ 36 نہیں آئے ہیں بنانے، 4 کی یہ مشق کرنے کے بعد میں آپ کو 4 نئے لفظ دیتا ہوں، اور آپ اگر فٹافٹ نہ بنائیں تو دیکھیں۔ پھر یہ ذخیرہ الفاظ ہیں، ان کی بھی جو ہے آپ گردان کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو کچھ اگر میں نے اس